عبداللہ کے ذریعے وجود مبارک پیغمبر اس کائنات میں، اور حضرت ابو طالب کے ذریعے وجود مبارک امیر المؤمنین اس کائنات میں۔ ہو گئی بات نا؟ یہ لوگ چلتے رہے، آتے رہے۔ یہی آپ شب جمعہ جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخ۔ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا۔ اب اگر آپ ایک سیکنڈ کہیے تو جملہ کہہ دوں، زیارت وارثہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف ابو طالب نہیں، ابو طالب سے لے کے آدم تک کے سلسلے کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے۔ صلوات بر محمد اور فرمانے جب یہاں تک آپ آ گئے سوال، تو یہ لوگ اس طرح سے ہوتے ہوئے بولیے اس دنیا میں آئے۔ ہم نے یہ کہا کہ پیغمبر کا نور اور امیر المومنین کا نور، امیر المومنین کے ساتھ قہرن 11 اماموں کا نور۔ کیا ان انوار مقدسہ کے ساتھ جناب جی بھائی جیسے علی کے ساتھ 11 نور اور ہیں، کیا رسول اللہ کے ساتھ جناب فاطمہ کا نور بھی چلتا رہا؟ بات یہاں ہے، جواب نہیں۔ تب کیسے اس دنیا میں آیا؟ کہ اس کے لیے بڑھیا صلوات پڑھیے تو 5 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ جو چیز کھا رہے ہیں ان کو اس چیزوں کی حقیقت کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، یہ گیہوں کہاں کا ہے، یہ روٹی کہاں کی ہے، یہ دودھ کیسا ہے۔ جب اتنی نالج ہوگی تو آپ بتائیے انصاف سے وکیل صاحب، کیا رسول اللہ کے جسم مبارک میں، شکم مبارک میں نجس غذا داخل ہو سکتی ہے؟ بھلے نہیں نا۔ اہتمام دیکھیے، اس کے باوجود اب روایت کہتی ہے حکم خدا ہوا، خدیجہ کو سے الگ ہو جائیے، گھر چھوڑ دیجیے، آپ گھر چھوڑ دیجیے۔ 40 دن رسول اللہ کو الگ کر دیا گیا اپنے گھر سے، آ کے رہ رہے ہیں کہاں؟ مولا کے یہاں۔ زائر شادی ہو گئی نا، اسی رائے بریلی میں یہ رہیں کسی پڑوسی کے یہاں جا کے، چچیرے بھائی کے یہاں، اور 40 دن گھر نہ جائیں۔ آپ سوچئے کتنی باتیں پڑھیں گی۔ ارے صاحب سسرال والے جیپ لے کے پہنچ جائیں گے، کیا بات ہے، تو کہیں بھی ہوتا ہے۔ لیکن خیر وہاں جناب خدیجہ، پھر بھی رسول اللہ نے اس کا لحاظ کیا کہ کوئی چیز دماغ میں نہ آنے پائے، مولا کو بھیج دیا کہ جا کے خدیجہ سے کہہ آؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حکم الہی ہے، جب حکم خدا ہوگا میں گھر آؤں گا۔ اب رسول اللہ کو حکم ہوا آپ روزہ رکھیے۔ جس آدمی کی ہر غذا پاک اور طاہر ہے اس کو کیا حکم ہے؟ آپ بولیے روزہ رکھیے، افطاری ہم بھیجیں گے۔ ادھر سے افطاری آتی ہے، رسول اللہ بااخلاق ہیں، اب اگر کوئی آ گیا تو آؤ بھیا بسم اللہ۔ یہ 39 دن تک چلتا رہا، بٹ 40ویں دن جب افطاری آئی تو جبریل نے کہا صاحب سن لیجئے، آج یہ اخلاق وخلاق نہیں چلے گا، اس کھانے میں آپ کسی کو شامل نہیں کر سکتے، یہ خالص آپ کے لیے، حتیٰ علی کو بھی آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا کہ پھر رسول اللہ نے کہا یا علی گیٹ پہ بیٹھ جاؤ، کوئی اندر نہ آنے پائے، ورنہ آ جائے گا تو اخلاق کے خلاف بات ہے کہ ہم کھا رہے ہیں کہیں نا بسم اللہ، تو علی وہیں روکو۔ ہو گئی بات۔ ایسے پاک و پاکیزہ نبی کو 40 دن دنیا کی غذاؤں سے روک کر کے بہشتی غذا سے افطار کروائی گئی۔ پھر 40ویں دن اس طرح سے پھر بلایا گیا معراج پر۔ یہ بھی ایک روایت ہے نا، دونوں بھی ملا کے ہو سکتا۔ وہاں دیا گیا حضرت کو سیب کو چاک کیا، جیسے ہی توڑا نور نکلا۔ اوے جبریل یہ کس کا نور ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ
یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ۔ زمین پر فاطمہ کیوں؟ فاطم کے معنی ہے روک، روک لگانا، رکاوٹ۔ زمین پر فاطمہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ کے چاہنے والوں پر روک لگی ہے جہنم میں جانے کی۔ آسمان پر منصورہ، منصورہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کی نصرت کرے گا ان کے شیعوں کے بارے میں قیامت میں۔ اس طریقے سے دنیاوی غذا روک کر کے 40 دن سیدھے بہشت سے نور فاطمہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہو گئی بات۔ اب آئیے، نبی ہوں یا علی یا بقیہ 11 امام، ان کا نور کیسے آیا؟ آدم سے لے کر کے ہوتا 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 ہوتا، اور آپ کہتے ہیں اسی بات کی طرف اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لیکن فاطمہ کا نور کسی صلب میں نہیں، ڈائریکٹ بہشت سے، بولیے، صلب پیغمبر میں۔ ہو گئی بات۔ اب آئیے، تو یہ اصغر صاحب تو جو ہے وہ انہوں نے ہم کو فون کیا کہ ہمارے مہدوئی شاید نا، ہاں، کہ وہ مجلس ہے 40 میں کہ آپ پڑھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں امیٹھی ایک بار آیا ہوں زندگی میں صرف، تو مجھ کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اب آئے صاحب، ہم نے یہاں مجلس پڑھ دیا۔ اب وہ مجلس کیا تھی؟ واہ، سمجھ گئے؟ ایسی مجلس ہوتی ہے۔ اب صاحب وسیع صاحب جب مجلس پڑھ کے اترے تو وسیع صاحب اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے مولانا اصغر کہاں گئے؟ ابے یار تم کو یہی کرنا تھا، بتا دیتے، ہم کو انتظام کر لیتے۔ بھئی اصغر بیچارے سے کیا مطلب ہے؟ مجلس انہوں نے خراب کی یا ہم نے خراب کی؟ لیکن جو ذریعہ بنتا ہے اس کو جھیلنا پڑتا ہے نا۔ اس کا الٹا بھی ہے۔ کیا زبردست مجلس ہو گئی بھائی۔ اب ہر آدمی، ارے بھائی اصغر صاحب شکریہ آپ کا، بڑی عمدہ مجلس سنوا دیا۔ بھائی ان سے کیا مطلب؟ مجلس پڑھی میں نے، کالر ٹائٹ کر رہے ہیں یہ کر لگے، اس لیے کہ یہاں تو کوئی وسیع صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ تعارف کرانے والے ہم، لانے والے ہم، پہنچانے والے ہم، تو مجلس ہم چاہے جتنا بڑھیا پڑھ دیں، جو ذریعہ بنا ہے وہ کالر ٹائٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ احسان جتانے کا حق رکھتا ہے۔ ہو گئی بات۔ رسول اللہ ہوں یا مولا یا بقیہ 11 امام، آدم سے لے کے عبداللہ اور ابو طالب تک، بیچ میں ذریعہ کہیں نبی، کہیں ولی، کہیں وصی، کہیں متقی، کہیں پرہیزگار، یہ لوگ ذریعہ بنے نا، تب یہ دنیا میں آئے۔ تو یہ جتنا بیچ میں وسائل ہیں، سلسلہ ہے، یہ سب لوگ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، احسان جتا سکتے ہیں۔ سید الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، سید الاوصیاء ہیں، ٹھیک ہے، امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے، مگر ذریعہ ہم بنے، احسان ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی ہو، نبی ہو، 11 امام ہو، سب کے لیے یہ انبیاء جتنا سلسلہ ہے یہ احسان جتا سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے سلسلے میں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کوئی احسان نہیں جتا سکتا۔ صلی